बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को तैयब सरवर अल-हसनी और हक न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और रमज़ानुल मुबारक के इन खूबसूरत आयाम में रहमतें समेट और बांट रहे होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीम कराम, हर रोज़ की तरह आज भी हम बहुत ही खूबसूरत उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो उन्वान है वो बेसिकली नात को किस तरह पढ़ा जाए और नात का जो कलाम है उसका इंतखाब जो है वो बहुत ज़रूरी है। उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ कर रखा है। अर्ज़ वतन पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ और मुहतरम सनाखान रसूल हैं मोहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद शबीर नक्शबंदी साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे मेहमान बने, आपने अपना कीमती वक्त मरहमत फरमाया, आपका बेहद शुक्रिया। आपके साथ मौजूद हैं खूबसूरत नकीब महफिल भी हैं और बहुत खूबसूरत जो है वो शायरी भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद आफाक आवान फातमी साहिब। सर थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे मेहमान बने, आपका भी खैर मकदम है, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज जो हमारा उन्वान है वो बेसिकली नात है। नात को किस तरह पढ़ा जाए, नात को जो है वो सीखने और सिखाने का अमल जो है ये किस तरह होता है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। कि मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि नात बेसिकली एक नात को कैसे पढ़ना चाहिए, इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। जो असरे हाज़िर में नौजवान जो इस वक्त आपको हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो शौक रखते हैं, शगफ रखते हैं, उन्हें क्या नसीहत करेंगे कि उन्हें नात का में इंतखाब कैसा करना चाहिए और किन असातिज़ा से जो है वो सीखना चाहिए ताकि वो जो है वो मार्केट में जो है खूबसूरत नात खान के तौर पर अपनी शनाख्त बना सकें। जी, सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम का, बिलखुसूस आपका, आपने मुझे एक मरतबा फिर मौका फराहम फरमाया। नात सरकार की पढ़ना एक बहुत बड़ा एजाज़ है और नात समझ कर पढ़ना, नात के अशार समझ कर पढ़ना उसका एक मयार, क्योंकि कुछ अहबाब जो आजकल नात पढ़ रहे हैं या नात लिख रहे हैं उन्हें पहले शोरा की तरह जो है लिखना नहीं, बस वो जैसा गाना है, जैसी गज़ल सामने चढ़ी उस पर लिखना शुरू कर दिया। सुर संगीत का बहुत इसके साथ जो है लगाव है, लाजमी है, क्योंकि आप अगर अच्छे उस्ताद से सीखेंगे तो आप अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। तय तो लफ्ज़, उसके अल्फाज ऊपर नीचे कैसे करने हैं, उतार चढ़ाव उसका कैसा करना है, किसी काम में भी उस्ताद ज़रूरी है। और ये तो एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। नात हसन बिन साबित की सुन्नत हम अदा कर रहे हैं तो उनके मंगतों में, उनके गुलामों में नाम आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप किसी अच्छे उस्ताद से सीखें, पहले लफ्ज़ कैसे उतार चढ़ाव करना है, उसके बाद जो है आप नात पढ़ें। नात पढ़ना बहुत बड़ा एजाज़ की बात है, लिखना बहुत बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन समझ कर पढ़ना ये ज़रूरी है। आप अच्छे उस्ताद से सीखेंगे तो आप पढ़ भी सकेंगे। ये नहीं कि आम बस खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया, पता नहीं अशार का। आजकल बहुत तज़ाद चल रहा है, कुछ अशार ऐसे लिखे जाते हैं जिनसे जी इख्तलाफात हैं, तो ऐसी चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जी माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि क़िबला ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि आपने जो है वो एक इंतखाब और दूसरे ऐसे उस्ताद का जो है वो इंतखाब करना है जो मुस्तनद जो है वो लोगों में पसंदीदा भी हो और जो लोग उसे पसंद भी करते हैं। नाज़रीन किराम, मैं गुजारिश करूँगा क़िबला से अगला सवाल कि बताइएगा कि आज के हम असरे हाज़िर में देखते हैं जो पहले हमारे सना ख़ान जो पढ़ा करते थे, वो जब पढ़ा करते थे तो महफिल में कैफियत तारी हो जाती थी, एक रूह परवन मनासिर जो है हमें नज़र आते थे, हर आंख अशबार नज़र होती हुई नज़र आती थी। लेकिन अब जो है हम जब वो नात अब जो है महफिल में जो नात खान हजरात हैं वो जिस तरह नात पढ़ते हैं, वो क्या आप समझते हैं कि नात के तकद्दुस को जो है वो बरकरार रखते हैं? इस हवाले से थोड़ा बताइए। मेरे ख्याल में नात का तकद्दुस पामाल हो गया है, क्योंकि पहले दौर में सुनने वाले भी इश्क से सुनते थे, पढ़ने वाले भी पढ़ते थे। जैसे क़िबला ज़ौहरी कसूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह
استاد منظور کنین صاحب تھے، عبدالستار نیازی صاحب تھے، ایسے بہت بڑے بڑے نام ہیں، کن کن کا نام لیا جائے۔ حال ہی میں قبلہ صابر سردار صاحب وصال پا گئے ہیں، ان کے والد گرامی لکھتے تھے، وہ لوگ سمجھ کر پڑھنے والے تھے، انہیں لوگ سنتے تھے۔ حضور آج کل جو نعت پڑھی جا رہی ہے اس کا یہ معیار نہیں ہے نعت پڑھنے کا، نہ سننے کا۔ ناظرین کرام، دیکھا کہ آپ نے کہ آج کے عصر حاضر میں ہمارے جو نئے ینگ اور ٹیلنٹڈ نعت خواں جو نعت کا شوق رکھتے ہیں، انہیں ہمیشہ یہ چیز جب وہ نعت سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو پہلے بزرگ جس طرح کلاسیکل نعت پڑھتے تھے اور جب وہ پڑھتے اتنی عقیدت محبت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ناظرین کرام، نعت وہ چیز ہے، نعت کوئی کسی بادشاہ کی آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں، اس مالی کی تعریف کر رہے ہیں جس کے لیے دو جہاں بنے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بارگاہ میں آپ نے نعت کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو یاد رکھیے ایسے شعراء کا جو کلام پڑھیں جن کا مستند ہو اور جن کا ایسا نہ ہو کہ وہ جب آپ نعت پڑھیں تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ سوالات کھڑے کر دیں، تو اس سے اجتناب کریں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اب ہمارے ساتھ بہت خوبصورت جو ہے وہ نقیب محفل بھی موجود ہیں اور بہت خوبصورت اشعار پڑھتے ہیں، محترم جناب آفاق آوان فاطمی صاحب۔ سر پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمیں آپ کیا نثر کی صورت میں سنائیں گے؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں آنے کا موقع عطا کیا۔ آج سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک منقبت کے چند اشعار جو ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر فضیلت بنی فاطمہ کے لیے، سبحان اللہ، ہر فضیلت بنی فاطمہ کے لیے، ایک رشتہ آیا نبی کا انکار ہوا، دوسرا آیا انکار، تیسرا آیا انکار۔ عالم تصورات نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے انکار ہو رہا ہے؟ جواب آتا ہے ہر فضیلت بنی فاطمہ کے لیے کہ بنا ہے علی فاطمہ کہ بنا ہے علی فاطمہ کے لیے۔ اور دو مسافر چلے ایک نبی ایک علی، دو مسافر چلے ایک نبی ایک علی، جن کی معراج تھی فاطمہ کے لیے، جن کی معراج تھی فاطمہ کے لیے۔ اور نام زینب رکھا رب اکبر نے، اور نام زینب رکھا رب اکبر نے، اور فاطمہ بھیج دی فاطمہ کے لیے۔ فاطمہ، بہت شکریہ، مصرع دہرانے کا شکریہ۔ فاطمہ بھیج دی فاطمہ کے لیے۔ اور بہت کمال شعر ہے کہ لب پہ اللہ اکبر تھا اور خود بخود، لب پہ اللہ اکبر تھا اور خود بخود چکی چلنے لگی فاطمہ، چکی چلنے لگی فاطمہ بہت کے اچھے، لیے۔ اور کیجئے زندگانی میں یہ کیجئے، آج آپ کی توسل سے اور آپ کی توسل سے ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں بسنے والے تمام انسانوں تک ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ کیجئے زندگانی میں یہ کیجئے، دوستی دشمنی فاطمہ، واہ واہ واہ، دوستی دشمنی فاطمہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت جو ہے آپ نے جو ہے بی بی پاک کی شان میں جو ہے وہ خوبصورت اشعار ہمیں سنائے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بڑا کمال کا ملکہ یہ آواز کا ترنم اور جس طرح اتار چڑھاؤ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو دارین کی دولت سے مالا مال کرے۔ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، نعت کو کیسے سیکھا جائے، نعت کیسی پڑھی جائے، اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور قبلہ بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی کو بھی انشاءاللہ ہم سوالات جوابات کی اس طرف بھی آئیں گے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب الحاج شبیر نقشبندی صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اور ہمارے سننے والے جو حاضرین ہیں ان کو کچھ خوبصورت کلام جو ہے وہ سنائیں۔ جی چند اشعار سماعت فرمائیے۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا،
رب نے محمد بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی جے صدیا نہ ہوندا نبی نو عرش تے جے صدیا نہ ہوندا نبی نو عرش تے رب نے عرش نو سجایا نہ ہوندا جے رب نے عرش نو سجایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی کیویں پڑھدے حیدر نماز اصل نو کیویں پڑھدے حیدر نماز اصل نو جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی اور شعر قابل غور ہے نہ آذان ہوندی نہ پڑھ دے نمازاں نہ آذان ہوندی نہ پڑھ دے نمازاں جے سید نے کنبا کوہایا نہ ہوندا جے سید نے کنبا کوہایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی اور مقطع سماعت فرمائیے تیری کوئی پہچان ہوندی نہ راجا تیری کوئی پہچان ہوندی نہ راجا جے مرشد نے پلہ پھڑایا نہ ہوندا جے مرشد نے پلہ پھڑایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی گرام بہت خوبصورت جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم الحاج محمد شبیر نقشبندی صاحب، کیا خوبصورت پڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے سنقان رسول محترم محمد عبد الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، آج ہمیں کیا آپ کلام الہام کرم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کرم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے،
الہام کرم جم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، الہام کرم جم اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، الہام کرم جم ماشاء اللہ، کیا خوبصورت جو ہے وہ محترم محمد عبد الرحمن صاحب نے پڑھا ہے۔ ناظرین کرام جو ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں محترم جو ہے ہمارے محترم محمد آفاق اوان فاطمی صاحب کی طرف بڑھوں گا اور انشاءاللہ اب ان سے ہم اشعار سماعت کریں گے۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، بہت شکریہ مصرع دہرانے کا شکریہ۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، حسنین کے صدقے میں بہت شکریہ عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے۔ اور میرا پسندیدہ شعر کہ مات علی حب علی مات شہیدہ، مات علی حب علی مات شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک دل کے، اور جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے، پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے۔ اور آخری شعر کے دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، دریا کی طرح یہ میرا میسج ہے، جو سننے والے ہیں فالو کرنے والے ہیں وہ بھی اسی میسج کو ضرور فالو کریں۔ دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، اور دریا بھی ایسا جو کنارے میں نہیں ہے، دریا بھی ایسا جو کنارے میں نہیں ہے۔ بہت اچھے، جو ہے مولا کیا بات ہے۔ بارگاہ میں آپ نے عقیدت نامہ اپنا جو پیش کیا ہے، آپ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جو سوز و گداز میں، آپ کی آواز میں، آپ کے لحن میں مزید برکتیں دے۔ ناظرین کرام، میں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھنے سے قبل میں ایک دفعہ پھر جو ہے محترم عظیم مداحِ
حبیب کبریا محترم جناب الحاج محمد شبیر نقشبندی صاحب کا بہت خیر شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی مہربانی آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے, آپ نے بڑا وقت عنایت فرمایا اور آپ جو ہے آج ہمارے مہمان بنے اور بڑی خوبصورت آپ نے نعت کے حوالے سے گفتگو کی. اسی کے ساتھ میں محترم جناب عزت مآب محترم محمد آفاق امان فاطمی صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں اور تشکر ادا کرتا ہوں کہ آج اپنے قیمتی وقت نکالا اور آج ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور بڑے خوبصورت جو ہے وہ اشعار آپ نے ہمیں سنائے ہیں. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے حق نیوز. Ramadan